اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان جلد باز ہے. کیا مطلب؟ جلد باز کا مطلب بے صبرا. اس کے مختلف عنوانات ہیں. ڈپریشن میں جلدی جاتا ہے, اسٹریس میں جلدی جاتا ہے, اور خودکشیوں کی طرف جلدی جاتا ہے, اور بات بات پہ سر پھاڑنا, گالیاں نکالنا شروع کر دینا, دیکھنا نہیں سامنے والے کا کیا احترام ہے, فوراً فتوے لگانا شروع کر دینا, جو آپ کے مخالف ہے اس پہ فوراً فتویٰ لگے گا. تو یہ سب جلد بازی کی علامتیں ہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ صفت, یہ یعنی برائی اپنے اندر سے ختم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کہتے ہیں کچھ علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. سب سے پہلے نمازوں کی پابندی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے, سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ اور کہو کہ میں جذبات میں آ جاتا ہوں, میں جو ہے نا ایک دم ہائپر ہو جاتا ہوں, اور میں جو ہوں ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں, تو دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر دیکھا جو آپ کو کہے اچھا پابندی سے 5 ٹائم نماز پڑھا کرو؟ ہیں وہ فوراً میڈیسن لکھ کے دے گا. کیا خیال ہے؟ یہ گولی کھاؤ آپ, ڈپریشن کی گولی, اس سے لمبی گہری نیند سو گے, صبح اٹھو گے تو پھر تھوڑی دیر میں ڈپریشن دوبارہ سے شروع ہو جائے گی. کیونکہ جب کوئی نعمت مل کے چھنتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے, پیسے چلے گئے تو ٹینشن شروع. وہ ٹینشن ختم ہوگی گولی کھانے سے؟ بھائی وقتی طور پہ تو فائدہ ہوگا, لیکن جب ہو سکتا ہے گہری نیند سے جب اٹھے 2 گھنٹے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالے, انڈے کے پیسے ہی نہیں ہے ناشتے کے لیے, پھر بیگم سنائے گی صلوات ٹائٹ قسم کی. کیا خیال ہے؟ خود بھی افسوس ہوگا یار میں غریب. اور پہلے اگر بچپن سے ہی پیدائشی غریب ہے, خاندان غریب ہے, پھر تو غریب آدمی کو تو ٹینشن ہوتی نہیں ہے. وہ تو جس دن جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکل آئے تو خوشی سے مر جاتا ہے, نہیں نکلے تو کہے گا وہی نارمل جیسے روٹین کے حساب سے چل رہا ہوں. وہ کل ایک کلپ آیا بڑا ٹائٹ. یہ ایکٹنگ بھی بڑی زبردست چیز ہے یار. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نارمل وے میں بتاؤ تو سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ کلپ آیا, وہ کوئی بندہ کسی غریب آدمی سے انٹرویو لے رہا ہے, اس کا منہ بھی بیچارہ غریبوں والا نا, اس سے کہہ رہا ہے کہ یار بتاؤ بچپن کی زندگی اچھی تھی یا اب؟ تو وہ کہتا ہے یار بچپن کی اچھی تھی. کہتے کیوں؟ کہتے بچپن میں پیسہ نہیں تھا لیکن سکون تھا یار. تو اس نے کہا پیسہ ہے سکون نہیں ہے؟ کہہ رہے نہیں اب دونوں ہی نہیں ہے. ایسے اسٹائل سے بولا. کہہ رہے اب بچپن میں سکون تھا پیسہ نہیں تھا, کہہ رہے اب دونوں ہی نہیں. ایک چیز بھی ہوتی ہے نا تو گزارا ہو جاتا. تو غریب آدمی کا تو ہے ہی نہیں نا, اس نے تو دیکھی نہیں عیاشی, تو وہ تو اسی پہ گزارا. یہ دیکھو لو مزدور لوگ, آپ دیکھو میں نے ایسے ایسے مزدور دیکھے ہیں ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں بیچاروں کی, اور گنے کے رس نہیں نکال کے وہ جو چھلکا بچتا ہے اس کا, وہ اپنی پیٹھ پہ لاد کے جا رہے ہیں. وہ اپنی گائے کو گائے یہ تھوڑی کھاتی ہے, لیکن ان کے پاس گائے کو کھلانے کے پیسے بھی نہیں ہیں. ایسی دونوں گھٹنے چپکے ہوئے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے, اور دھوتی پہنی ہوئی ہے, اور وہ اٹھا کے اپنی کمر پہ لے جا رہے ہیں. گائے کو بھی غریب بنا کے رکھا ہوا ہے, گائے کے سامنے رکھ دیں گے کھانا ہے کھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. پھر ان کی گائے بھی ہم نے دیکھی, وہ بھی ایسی ہڈیاں نکلی ہوئی, اس کا بھی دودھ نکال کے پی کے گزارا چلاتے ہیں. گائے بھی خوش ہے, صحیح ہے نا, اور جب ملتے ہیں بڑے مزے سے ملتے ہیں, ہاں بھائی, کیونکہ ان کو توقعات ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کا علاج کس میں بتایا؟ الا المصلین. فرمایا نماز پڑھتے ہیں, اور صرف پڑھتے نہیں ہیں, الذین هم علی صلاتہم دائمون, بہت سخت پابندی کرتے ہیں نمازوں کی, بہت سخت. دائمون دائمی طور پہ پڑھتے ہیں, جب سے بالغ ہوئے موت تک پڑھتے ہی رہتے ہیں. جہازوں میں پڑھتے ہیں, ٹرینوں میں پڑھتے ہیں, میدان جنگ میں پڑھتے ہیں, بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے ہیں بستر پہ پڑھتے ہیں, جس دن شادی تھی اس دن بھی پڑھتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں شادی کے دن فجر کی نماز میں کیا ہوتے ہیں؟ غائب ہوتے ہیں, اس دن بھی پڑھتے ہیں. تو کبھی بھی نہیں چھوڑتے, ایسے پابندی سے پڑھتے ہیں. اور دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہم فی صلاتہم خاشعون, پڑھتے بھی ٹرخانہ والا نہیں پڑھتے, بلکہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. بتاؤ یہ جو ڈپریشن کی بیماری کا علاج ہے, جن کو سائیکولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کہا جاتا ہے, اس کے ایکسپرٹ پاکستان میں زیادہ پائے جاتے ہیں, سعودی عرب میں زیادہ پائے جاتے ہیں, یا امریکہ, یو ایس اے, کینیڈا اور یو کے میں پائے جاتے ہیں؟ بتاؤ, وہاں زیادہ پائے جاتے ہیں نا. یہاں کے جتنے ڈاکٹرز ہیں
اس نے کیا ابن بطوطہ کی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بنتے ہیں؟ یہ سارے وہاں جاتے ہیں نا بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ سارے ڈپریشن کے علاج سیکھنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ان ملکوں میں جاتے ہیں. ہماری یونیورسٹیوں میں جو نفسیاتی ماہر نفسیات بنتے ہیں, سلیبس کہاں سے آتا ہے؟ مکہ مدینہ سے یا قرآن سے نکالا گیا سلیبس؟ کہاں سے آتا ہے؟ باہر سے آتا ہے. تو اس سلیبس میں کہیں ہوگا نماز پڑھتے ہیں ہوگا؟ ہے ہی نہیں. اس سلیبس میں یہی ہوگا, وہ کچھ باتیں ہوں گی ایکچولی یوں خوش, شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر مسکرایا کرو, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے حضرت کو کسی نے بتایا کہ میں ڈپریشن میں ہوں, مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ہا 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 وہ ہنسا کریں تاکہ ایسا لگے کہ میں خوش ہوں. تو حضرت نے تو پتہ نہیں کیا جواب دیا اس کا. تو مجھے خیال ہو رہا تھا, میں بولوں شیشہ بھی تجھ پہ ہنسے گا, یا تو ہنسے گا یا شیشہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. جب تو ہنسے گا نا, شیشہ کہے گا بھائی واٹس گوئنگ آن, یہ ہو کیا رہا ہے. شیشہ کس میں جائے گا؟ ڈپریشن میں. اگر وہ یوں کہتے ہیں نا شیشہ پیا کر, تو پھر سمجھ میں آتا ہے کچھ. ڈپریشن یہ مصنوعی تکلفات ہیں بھائی. میں ایک دفعہ جہاز میں جا رہا تھا تو سارے غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے, تو گورے تھے سارے اس جہاز میں نا. ایک آدھ ہمارے جیسا دیسی آدمی ہوگا. وہ جہاز میں وائبریشن بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی, جیسے طوفان نہیں آ رہا ہوتا, بہت زیادہ ہل رہا ہے. تو میں نے ان گوروں کو اور گوریوں کو دیکھا ہنس رہے ہیں, ہاں ہاں ہاں. اچھا میں بیٹھا ہوں, میں نے کہا استاد ایسا نہ ہو کھڑکی کھلے. اور تو میں نے تو پھر کلمہ ولمہ پڑھنا شروع کیا, وہ ہل رہا ہے وہ ہاں ہاں. تو میں نے کہا یار یہ کیوں, ابھی تو نارمل یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی ہاں آئیو, کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا. اس سب اپنے مطالعے میں یا موبائل میں لگے ہوئے تھے. تھوڑا زیادہ وائبریشن ہوئی ہے نا جہاز میں, زیادہ ہلا ہے, تو وہ ہنس رہے ہیں ایک دوسرے کو ہاں ہاں. تو مجھے لگا کہ یہ وہی ماہر نفسیات نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ جب اسٹریس اور ڈپریشن ہو نا تو ہنسو. اندر سے کچھ بھی ہو رہا ہو, وہ پھر اچھا میں بتاؤں گا اندر سے کیا ہو رہا تھا, لیکن اوپر سے یہ ٹھیک ہے, یہ میں غلط نہیں ہے, یہ علاج کرنا چاہیے, میں اس علاج کا مخالف نہیں ہوں. لیکن میرے بھائی جب تھوڑا اور زیادہ ہلتا نا تو پھر چماٹ مارتے ہنس کیوں رہا ہے, دیکھ نہیں رہا ہماری حالت کیا ہو رہی. تو بہت زیادہ نہیں ہلا, تھوڑا ہلا تو وہ اور یہ ہنسنے لگے. تو میں نے حیران ہوا کہ یار یہ ڈرنے کے بجائے کیا کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ چونکہ یہ بڑے بڑے ماہر نفسیات ہیں, ان میں کسی ماہر نفسیات نے ان کو, انگریز تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا, ہمارے یہاں تو نفسیات پڑھتے ہی نہیں ہیں. ڈپریشن سے مر جائے گا پڑھے گا, اور جس ڈاکٹر سے علاج کرائے گا نا اس ڈاکٹر کو بھی ڈپریشن سے مار دے گا. کیونکہ نفسیات کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا, وہ بھی بیچارے جو ایسے مریضوں کا علاج کرتے کرتے خود بھی اب نارمل ہو جاتے ہیں. وہ کیونکہ کوئی ڈھنگ کا بندہ مل ہی نہیں رہا ہوتا نا ان کو, ایک آیا اس کے الگ مسئلے, دوسرا سارا دن جب مسئلے ہی مسئلے رہیں گے تو وہ اس کو اپنے بارے میں شک ہونا شروع ہوتا ہے کہ شاید میرے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. یہ حقیقت ہے. اس لیے میں بہت یعنی اس کا خیال کرتا ہوں کہ 2 آدمی پریشان آئے تو ایک خوش آدمی آئے تیسرے نمبر پہ. سارا دن پریشانیاں ہی سنتے رہو نا, آدمی کہتا ہے شاید میں بھی پریشان ہوں بھائی. تو وہ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو کتنے بڑے بڑے نفسیات کے ڈاکٹر ہیں, میڈیسن ہیں, ٹوٹکے ہیں, شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ہنسا کرو, جاگنگ کیا کرو, بھاگا کرو, جم جایا کرو, نیند کا خیال کرو, وغیرہ وغیرہ. یہی ٹوٹکے ہوتے ہیں نا. کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھا کرو, جبکہ اللہ تعالیٰ ڈپریشن کا علاج کیا بتا رہے ہیں, الا المصلین. کہیں ٹیبلٹ, کہیں نیند, کہیں ایکسرسائز کا تذکرہ ہے ہی نہیں. اس کی نفی نہیں ہے, وہ بھی ضروری ہے. بعض دفعہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی, نیند نہ ہونا خود ایک پریشانی ہے.